جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے سن لیا ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہو اتنا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جسم کا حصہ دوزخ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لباس سے بچائے جس میں تکبر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا درس لباس کے متعلق ہے، کپڑوں کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، قل اے محبوب فرما دیجئے، من حرم جو حرام کر دیا ہے، زینت اللہ جس زینت کو حرام کر دیا ہے اللہ نے، اخرجا ظاہر کیجئے، بتائیے، لعبادہ میرے بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میرے بندوں کو اس زینت کے متعلق، اس لباس کے متعلق، اس خوبصورتی کے متعلق بتائیے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بہار شریعت جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 400 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں لباس کے متعلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بخاری کے اندر آیا ہے، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جو چاہے کھا اور تو جو چاہے پہن، جب تک 2 باتیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ فرمایا کہ تو جو چاہے کھا، جو کھانا چاہتا ہے تو کھا لے، جو کچھ بھی پہننا چاہتا ہے، جس طرح کا لباس پہننا چاہتا ہے پہن لے، مگر اس میں اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ اسراف کیا چیز ہے؟ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ فضول خرچی کرنا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور تکبر یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے، یہ انسان کو نہیں جچتا۔ اور آگے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے، یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اتنا لباس کو نیچا کر دے کہ اس کا تہبند زمین کے ساتھ اگر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ پہلے آیا ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے کپڑا گھسیٹے، اور پھر اسی حدیث کے اندر آیا ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے کہ جو اترانے کے طور پر کپڑا نیچے گھسیٹے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، انہی سے ابن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ ایک شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اترانے کے طور پر اپنا تہبند گھسیٹ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا رہے گا، نیچے جاتا رہے گا۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے کپڑے کو نیچے رکھنا اور لمبا کپڑا پہننا، اس لیے پہننا کہ وہ تکبر ہو، اس میں اتراتا ہو بندہ اور تکبر کرتا ہو، اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے، یعنی وہ کپڑا نہیں، وہ جو ٹخنوں سے نیچے پاؤں ہیں وہ آگ میں ہیں، وہ دوزخ میں ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی پہچان کروانا شروع کر دی، سنی نے اپنی پہچان کروانا شروع کر دی، وہابی نے اپنی پہچان کروانا شروع کر دی۔ سنی نے کہا کہ میں اگر اپنی شلوار کو اوپر کروں گا تو لوگ مجھے وہابی کہیں گے، وہابی نے کہا کہ اگر میں پنڈلی سے نیچے کروں گا تو لوگ مجھے سنی کہیں گے۔ آپ آزما کر دیکھ لینا، ایک سنی اور ایک وہابی، یہ دو اگر اکٹھے جا رہے ہوں تو سنی کی کوشش ہوتی کہ میرا کپڑا اور نیچے چلا جائے، اور نیچے چلا جائے، وہ چاہے زمین کے ساتھ ہی لگ جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پہچان ہو جائے کہ میں سنی ہوں۔ اور وہابی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پوری ٹانگ ہی ننگی ہو جائے، میری پہچان ہو جائے کہ میں وہابی ہوں۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا حضور کی پہچان کروانے کے لیے، ہم نے اپنی پہچان کروانا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کے مطابق اپنے لباس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں جانا چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی پوری ٹانگ ہی ننگی کر دیں، بلکہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ آگے ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے نیچا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تہبند لٹک جاتا ہے مگر اس وقت کہ میں پورا خیال رکھوں، یعنی ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم سماٹ تھا، آپ پتلے تھے، جیسے ایک کمزور آدمی ہوتا ہے ویسے طاقت کے لحاظ سے کمزور نہیں تھے، وہ ایمان کے لحاظ سے کمزور نہیں تھے، مگر جسم کے لحاظ سے وہ ان کا جسم دبلا پتلا تھا، کمزور نظر آتے تھے۔ تو آپ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرا تہبند نیچے لٹک جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو جو برائے تکبر لٹکاتے ہیں، کہ تم تکبر کے لیے تو نہیں لٹکاتے، تمہارا تو جسم کا مسئلہ ہے، جسم کی وجہ سے تمہارا تہبند لٹک جاتا ہے، تو یہ حکم اس کے لیے ہے جو تکبر کے لیے کرتا ہو۔ آگے ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان سے امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ، یعنی سفید کپڑے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو یہ زیادہ صاف ہوتے ہیں اور یہ زیادہ پاک ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید ہی کفن پہناؤ۔ آگے عورتوں کے متعلق بھی حکم ارشاد ہوئے ہیں، حدیث پاک میں حضرت ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک کپڑے پہن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے، فرمایا کہ منہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ، منہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، یہ امام مالک اور علقمہ بن ابی علقمہ سے مروی ہے، حضرت علقمہ بن ابی علقمہ نے اپنی ماں سے روایت کیا ہے، فرماتی ہے کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ تو صدیقہ کے پاس آئیں، حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن
یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں اور انہوں نے باریک دوپٹہ لیا ہوا تھا، سر کے اوپر چنی، دوپٹہ باریک لیا ہوا تھا، کپڑے ٹھیک تھے، موٹے تھے، لیکن ایک صرف دوپٹہ یہ باریک لیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا دوپٹہ پکڑ کر پھاڑ دیا، پھاڑ کر ان کو ایک موٹا سا کپڑا دے دیا، موٹا دوپٹہ دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو باریک دوپٹہ عورتیں لیتی ہیں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے سن لیا ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہو اتنا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا جسم کا حصہ دوزخ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لباس سے بچائے جس میں تکبر ہو۔